کے سامنے تو ہم سارے کے سارے احتیاط بھی کرتے ہیں اور احتیاط بھری زندگی بھی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ عامی آدمی ہے وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، خاص آدمی ہے وہ بھی اپنے آپ کو محتاط زندگی گزار کے دکھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ خلوت کے اندر ہوتا ہے، تنہائی کے اندر ہوتا ہے، تو تنہائی میں وہ احتیاطیں نہیں ہوتی۔ سب کے سامنے تو سارے پارسا ہیں، سب کے سامنے تو سارے پاک باز ہیں، سب کے سامنے سب بھی پاک دامن دکھتے ہیں، احتیاط نہیں ہوتی، بلکہ احتیاط ہوتی ہے، خوب احتیاط ہوتی ہے۔ اور جب بندہ اکیلے میں جاتا ہے، خلوت میں جاتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے، اس وقت اپنے آپ کو قابو کرنا ہے۔ تنہائی کے گناہوں سے میرے پیارے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تنہائی کے گناہ نہیں ہونے چاہیے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، لیکن جب خلوت میں ہو، جب تنہائی کے اندر ہو، تو اپنے دل اور دماغ کی حفاظت کرو کہ یہ بھٹکے نہ۔ جب خلوت کے اندر بندہ ہوتا ہے تو عام طور پر اس کے بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں۔ حیات الصحابہ جلد سوم کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سالم بن ابی الجعد رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں مجھے حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ اس سے بچنا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری نفرت نہ آئے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت پیدا نہ کریں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت نہ ہو اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہو۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی اس کی۔ میں نے کہا حضرت مجھے معلوم تو نہیں ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بندہ خلوت کے اندر اکیلے تنہائی میں، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب بندہ اس خلوت میں رہتے ہوئے گناہوں کی زندگی گزارے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو خلوت کے گناہ ہیں، تو فرمایا جب بندہ خلوت میں رہتے ہوئے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی وعید ہے میرے پیارے، کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ لوگ بدظن ہو گئے ہیں، لوگ متنفر ہو گئے ہیں۔ یار میں نے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں نے زیادتی نہیں کی ہے، لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ میرے معاملات بھی نہیں ہیں، یہ لوگ مجھے بری نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ لوگ مجھ سے متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ لوگوں پر میری بات اثر کیوں نہیں کرتی؟ لوگ بدگماں کیوں ہیں؟ بدظن کیوں ہیں؟ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ تو اس بندے کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ سے تنہائی کے گناہ ہو رہے ہوں، مجھ سے اکیلے میں گناہ ہو رہے ہوں، مجھ سے خلوت کے گناہ ہو رہے ہوں۔ جلوت میں تو ہم سبھی محتاط ہوتے ہیں، ہم سبھی خیال رکھتے ہیں، لیکن کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو خلوت کے اندر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا اللہ اس خلوت میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کم لوگ ہوتے ہیں، اور جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں یہی تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہی تو اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں، کہ لوگوں کے سامنے تو سارا کا سارا جہان اپنے آپ کو صاف ستھرا دکھائی دیتا ہے، دکھتا اچھا ہے، اپنے آپ کو دکھاتا اچھا ہے، لیکن جب خلوت میں آ جاتا ہے تو گویا کہ سارا جو جبے کبے ہیں وہ سارے کے سارے تقوی کو اتار کے پھینک دیتا ہے۔ تو خلوت میں گناہوں سے بچیں تاکہ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے، خلوت کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا نہ کر دیں۔ جب تم خلوت میں جب اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو پھر دیکھنا کہ لوگ کھچا کھچ تمہاری جانب آئیں گے، تمہاری بات سنیں گے، تمہارے ساتھ اعتقاد رکھیں گے، اور تمہاری بات ان کے قلوب پر اثر بھی کرے گی۔
اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں نے وہ بات تو بتا دی ہے حضرت ابو درداء والی کہ خلوت میں اگر گناہ کرتے رہیں گے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی لوگوں کے دلوں میں اس تنہائی کے گناہ کی نحوست سے ان کے دلوں میں اللہ نفرت پیدا کر دیں گے۔